every action is opposite and equal reaction. یعنی ہر عمل کا رد عمل ہوتا. تو میں جو کہہ رہا ہوں آپ اپنے حاضر ہونے کا ثبوت کیجیے. ایک بڑا سبحان اللہ گرامی حضور پاک علیہ السلام جلوہ گر ہو گئے. اللہ نے فرمایا برہان روشن دلیل بن کر آئے, روشن دلیل بن کر آئے. اللہ نے اپنی خودیت کی, اپنی وحدانیت کی, اپنی الوہیت کی, اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کر آپ کو بھیجا. اللہ نے اپنے شان کی دلیل بنا کر بھیجا. دلیل جتنی مضبوط ہوگی دعویٰ اتنا مضبوط ہوگا. دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ اور دلیل ہے محمد رسول اللہ. دلیل جتنی مضبوط ہوگی, دلیل جتنی بے عیب ہوگی, دعویٰ اتنا مضبوط ہوگا, دعویٰ اتنا مضبوط ہوگا. اللہ نے اپنے دلیل بنا کر بھیجا اور وہ عطا کیا, وہ عطا کیا ہم سوال نہیں کر سکتے. وہ آپ کی کار کا فرمائے, وہ آپ کی عظمتوں کا فرمائے, ہم سوال نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا, آپ کو ہونے نہ دیا, آپ کو ہونے نہ چاہتا, ظاہر کرتا ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کے نام جتنی اشیاء ہیں نام سکھانے کے لیے. ایک روایت میں تفسیر روح البیان میں حضرت اللہ موجود ہے, جانتے ہیں کہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت آئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے 7 لاکھ زبانیں سکھائی. 7 لاکھ زبانیں. آج ہمارے ملک میں, آج کی تاریخ میں ہمارے ملک میں 3000 سے کچھ کم زبانیں موجود. آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی. یہ آپ کا معجزہ ہے. اللہ نے حضرت نوح کو معجزہ عطا فرمایا, کشتی کا معجزہ عطا فرمایا. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ کو محفوظ رکھ کر, آپ کو گلزار بنا کر معجزہ عطا فرمایا. اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے محفوظ رکھ کر معجزہ عطا فرمایا. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو تخت و تاج دے کر, حکومت دے کر, جنوں پر ہوا پر حکومت دے کر بے قرار والیدات عطا فرمائے. اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لہر عطا فرمایا, ریزوں کو لہر کرنے کا معجزہ عطا فرمایا. اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کا کام نکالا, معجزہ عطا فرمایا. اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کو جواب عطا فرمایا. یہ آپ کا معجزہ تھا. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا, عطا فرمایا. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شفا کا معجزہ عطا فرمایا. آپ اندر پر ہاتھ رکھتے شفا ہو جاتی, کوڑے پر ہاتھ رکھتے بس کھانے پر ہاتھ رکھتے سائیکلن ہو جاتا. اللہ نے کسی نبی کو 1 معجزہ دیا, کسی نبی کو 2 معجزے دیے, کسی نبی کو 3 معجزے دیے, کسی نبی کو 4 معجزے دیے. لیکن جب آسان میں تحت کی بات آئی, حضور تعالیٰ نے کائنات کی بات آئی, ہمیں حضور کی بات آئی, تو 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 2 کا فرمایا. اب جاءکم برہان آپ کا پتہ معجزہ آپ سب کا معجزہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. سرکار پاک سب کا معجزہ بن کر رہا ہے. آپ کے ذات مقدس کا معجزہ, آپ کے بارے شریف معجزہ, آپ کا پیغامی معجزہ, آپ کے خلاف تک معجزہ, آپ کے دندان پاک معجزہ, آپ کا ذات جہت معجزہ, آپ کے بارے شریف معجزہ, آپ کا چہرہ رعایت معجزہ, آپ کے ہاتھ معجزہ, آپ کے خلوص پاک معجزہ, آپ کے ناخن معجزہ, آپ کے رعایت معجزہ, آپ کا سیدھا معجزہ, آپ کا تجربہ معجزہ, آپ کے خلوص میں آپ کا مدینہ معجزہ. سبحان اللہ. آپ کے خلوص میں آپ کا مدینہ معجزہ. شاہ عبداللہ معجزہ دہلوی, شاہ عبداللہ معجزہ دہلوی جب برخروج الى بیان محبوب میں لکھتے ہیں, اگر کوئی توڑ کا مریض ہے, اگر کوئی توڑ کا فاقہ تیار ہے, مدینہ چلے جائے, وہاں میں ہمتی کرے, اپنے پیارے پر لگانے, اللہ کو شفا عطا فرما دیتا ہے. اللہ کو شفا عطا فرما دیتا ہے. یہ مدینہ معجزہ ہے. سرکار کے قدم مدینے میں پڑ گئے, مدینہ معجزہ بن گیا. سرکار کے قدم مکے میں پڑ گئے, اللہ نے فرمایا مکے کو معظم بنا دیا. فرمایا حضرت خطابہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات معجزہ, آپ کی ذات معجزہ, آپ کی ذات کی ہر چیز معجزہ. لوح تحت کو دیکھیے, لوح تحت کو دیکھیے. حضرت خطابہ رضی اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھیے.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله. حضرت خطابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جنگ احد کے دن اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آنکھ تھام کر آئے. آنکھ باہر نکل گئی تھی. آنکھ باہر نکل گئی تھی. جنگ احد ہے اور یہ اسلامی لشکر جنگ لڑ رہا تھا. جنگ کے موقع پر ایک الگ کیمپ بھی تھا, الگ ٹینٹ بھی تھا جہاں پر زخمی لوگوں کو مرہم پٹی کی جاتی تھی, فرسٹ ایڈ دی جاتی تھی. وہاں پر زخمی جاتے تھے. لیکن حضرت خطابہ جنگ میں تیر لگا, آگ باہر نکل گئی, آگ کو تھام لیا, خون جاری تھا. کوئی سرکار کے پاس دوڑتے آئے, سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ آگ نکل گئی ہے, آگ چھوڑ دیجیے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے خیادہ صبر کرو, جنت ہے. بڑی طویل حدیث ہے. حضرت خطابہ نے کہا کہ حضور آگ چاہیے, حضور میرے کہنے پر, میرے عرض کرنے پر آگ عطا کر دیجیے اور آپ کے عطا سے جنت عطا کر دیجیے. حضور نے گاؤں پہ دہن لگایا, حضور نے گاؤں پہ دہن لگایا, آگ جل گئی. راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا خطابہ کو, میں نے حضرت خطابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آگ کو میں نے دیکھا تو آگ ویسے ہی نہیں تھی, محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہاں پر تیر لگا. اور حضرت خطابہ کہتے ہیں میں پہلے آنکھ دیکھتا تھا, میں پہلے آنکھ سے دیکھتا تھا, اس سے کم نظر آتا تھا. لیکن جب سے اللہ کے نبی کا لعب دہن لگا ہے آنکھ کی روشنی تیز ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کی جب سے لعب دہن لگا ہے آنکھ کی روشنی تیز ہو گئی. حضرت خطابہ رضی اللہ تعالیٰ لعب دہن کی تعریف کر رہے ہیں. اللہ کے لعب دہن کی برکتوں سے دیکھیے آپ لعب دہن کی برکت کیا ہوتی ہے. جنگ خیبر ہے, خیبر کا قلعہ فتح ہونے والا ہے, خیبر کی جنگ ہے. اللہ کے نبی نے آج رات میں اعلان کیا, اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کل خیبر فتح کرنے کے لیے علم اس کو دیا جائے گا, کل خیبر فتح کرنے کے لیے علم اس کو دیا جائے گا جس سے اس کے اللہ و رسول راضی ہے. سبحان اللہ. جس سے اللہ و رسول راضی ہے اسے یہ خیبر کے فتح کرنے کا علم دیا جائے گا, اس کو لشکر کی کمانڈ دی جائے گی. سارے صحابے دعا مانگ رہے ہیں, صحابہ اکرام دعا مانگ رہے ہیں, رات بھر جاگتے رہے, دعائیں مانگتے رہے. ایک کونے میں حضرت علی موجود ہے, آنکھوں میں تکلیف ہے, آنسوں پہ چشم ہے, آنکھ آئی ہوئی ہے. حضرت علی بھی دعا کر رہے ہیں. صبح ہوئی, ہر صحابی کے دل میں خواہش ہے کہ یہ نعمت ہمارے حصے میں آئے. سارے صحابہ جمع ہیں. اللہ کے نبی نے دیکھا چاروں طرف نظریں گھمائی, آقا دو جہاں کی نظریں علی کو ڈھونڈ رہی ہے. فرمایا علی کہاں ہے؟ کہا کہ علی وہاں پر ہے, آنکھ میں تکلیف ہے. فرمایا علی کو بلواؤ. مولا علی آئے, حضرت علی آئے, آنکھ میں تکلیف تھی. اللہ کے نبی نے علم تھما دیا, علی تم کو آگے لشکر کی کمان کرنا ہے. مولا علی نے اس کیا حضور آنکھ میں تکلیف ہے, دیکھ نہیں سکتا, درد بہت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علی ٹھہرو, اور اپنا لعب دہن نکالا اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا. حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا, آنکھیں ٹھیک ہو گئی. حضرت علی گئے اور تاریخ میں لکھا ہے, سیرتوں میں لکھا ہے کہ خیبر کے قلعے کا دروازہ حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اٹھا دیا. سبحان اللہ. ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کا دروازہ اٹھا دیا. صحابہ نے بڑی تعریف کی, حضرت علی کے نعرے لگائے, آپ کی شان بیان کی. تو مولا علی نے کیا کہا, دیکھو دیکھو یہ علی کی قوت نہیں ہے, یہ علی نے نہیں کیا ہے بلکہ نبی کے لعب دہن نے کیا. بلکہ نبی کے لعب دہن نے کیا ہے. تو یہ لعب دہن جب ذات پاک کا علم کیا ہوگا, لعب دہن کا علم یہ ہے, تو ذات پاک کا علم کیا ہوگا. اور ایک لعب دہن کی بات سن لیجئے, جب نبی کی بات آ گئی ہے, معراج کی بات ہو رہی ہے, ہم نبی پاک علیہ السلام کے عظمتوں کے ذکر سے, شان کے ذکر سے انشاءاللہ اپنے ایمانوں کو مضبوط کریں گے, ایمانوں کو مضبوط کریں گے. کسی اور سے ایمان مضبوط نہیں ہوتا. ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ایمان والے کو سمجھنا ضروری ہے, ایمان والے کا عرفان ہونا ضروری ہے. ہم جب تک نبی پاک علیہ السلام کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے, شان کو نہیں سمجھیں گے, ہم ایمان میں کامل نہیں ہو سکتے. تو آئیے
حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ جس جگہ جاتے خوشبو مہک جاتی، خوشبو مہک جاتی، محفل میں جاتے محفل خوشبو سے مہک جاتی، آپ کے بدن میں بہت ہی بہترین خوشبو ہے. لوگ دنگ رہتے کہ ہم اتنے امیر کبیر ہیں، ہم اتنے پیسے والے ہیں، ایران سے روم سے عطر منگاتے ہیں، خوشبو منگاتے ہیں، لیکن ہماری خوشبو میں وہ بات نہیں ہے، عتبہ کے وطن میں وہ بات ہے. حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ام عاصم نے دریافت کیا خصائص کبریٰ میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 25 صفحہ نمبر 85 پر یہ حدیث نقل ہے، یہ روایت ہے کہ ام عاصم فرماتی ہے کہ عتبہ آپ کون سا عطر لگاتے ہیں، آپ کون سا عطر لگاتے ہیں کہ جس محفل میں جاتے ہو آپ کی بات چلتی ہے، آپ کی خوشبو کی بات چلتی ہے. حضرت عتبہ نے کہا بات ایسی ہے کہ ایک مرتبہ میرے بدن میں چھالے آ گئے تھے، پورے پھنسی آ گئے تھے، بڑی تکلیف تھی، برداشت نہیں ہو رہی تھی. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے بدن میں بڑی تکلیف ہے، چھالے آ گئے ہیں، آبیلے آ گئے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا عتبہ لیٹ جاؤ. میں نے قمیص کو اتارا، اپنے صدر کو ڈھانپا اور لیٹ گیا. اللہ کے نبی نے نوبے دہن لگایا، میرے ہاتھ کو لگایا، میرے سینے کو لگایا، میرے پیٹھ کو لگایا. جیسے ہی نوبے دہن لگانے کا عمل ختم ہوا میرا سارا دم ختم ہو گیا، میرا سارا دم ختم ہو گیا اور میرے جسم میں ایسی خوشبو آ گئی جو عطر بات. یہ حضور پاک علیہ السلام کی عظمت ہے. آپ کے نوبے دہن کی یہ بات ہے، ہمارا دھوپ ہے یہ ہے، لیکن وہ نوبے جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اگر عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے پاس ایک کنواں ہے، سارے مدینے میں کھارا پانی ہے، ہم کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اللہ اس دلیل کو پیش کرو، اپنے بھائیوں میں اپنے لوگوں میں اس دلیل کی باتیں بتاؤ، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، تمہارا ایمان مضبوط ہوگا. آئیے کہ حضور پاک علیہ السلام فاران کی چوٹی سے اسلام کا اعلان کر رہے ہیں. دلیل دیکھیے، دلیل بن کر آئے. دلیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معجزے والا ہوتا ہے. آپ سر کا پا معجزہ بن کر آئے. حضور پاک علیہ السلام نے فاران کی چوٹی سے اسلام کا اعلان فرمایا. ابو بکر صدیق نے مان لیا، مولا علی نے مان لیا، عثمان غنی نے مان لیا، زید بن ثابت نے مان لیا، تقریباً صحابہ نے مان لیا، حضرت فاروق اعظم نے مان لیا. ابو جہل بڑا بے چین ہو گیا، بڑی تکلیف ہوئی، بڑا پریشان ہوا. اپنے دوست کو بلایا، حبیب بن مالک یمنی جو یمن میں رہتے تھے ان کو بلایا، اس لیے کہ حبیب بن مالک یمنی کا اثر مکے والوں پر بہت تھا. مکے والے ان کی بات سنا کرتے تھے، حبیب یمنی کی بات سنا کرتے تھے. حبیب یمنی کو بلوایا، حبیب یمنی آئے تو ابو جہل نے کہا کہ دیکھو یہاں پر محمد عربی آئے ہیں، اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، لوگ ایمان لا رہے ہیں، حضور کی شکایتیں کی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، حضور کے خلاف بولا خلاف. اس کے بعد حبیب یمنی نے کہا کہ محمد کو بلاؤ، ہم بات کریں گے، ہم ان سے بات کریں گے، ان کے سامنے جائیں گے. ابو جہل نے کہا کہ ان کے سامنے مت جاؤ، اگر تم ان کے سامنے گئے پھر ہمارے ہاتھ سے گئے. ان میں کشش ہے، جو بھی ان کو دیکھتا ہے تم بڑے دانشور ہو، قابل ہو، ایک قوم کے سردار ہو، قوم کی ناک و آبرو ہو، تم وہاں مت جاؤ. وہ ایسے جادو کرتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے بس میں کر لیتے ہیں. ہمارا جادو کرتے ہیں، کہا ظالم نے کہا. حبیب یمنی نے کہا کہ دیکھو میں ایک ایسی چیز لایا ہوں جس پر جادو کا اثر نہیں چلتا. جادو جو چلتا ہے، جادو ٹونا جو ہے نا زمین کی چیز ہے، زمین پر چلتا ہے. میں آسمان کی بات لایا ہوں، میں آسمان کے متعلق لایا ہوں. بلاؤ محمد عربی کو. حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے، چلوا کر ہوئے. حبیب یمنی نے کہا کہ آپ دین کا اعلان کر رہے ہیں، آپ نبی بن کر آئے ہیں، دو باتیں ہیں، آپ یہ دو باتیں بتائیں ہم آپ کو مان لیں گے. ایک بات یہ جو چاند ہے، یہ جو چاند دیکھ رہے ہیں چاند کو آزادہ کیجیے، اور ایک بات میں بعد میں بتاؤں گا. حضور پاک علیہ السلام نے اشارہ کیا چاند کو، چاند دو ٹکڑے، ایک چاند ہرا کے ادھر، ایک چاند ہرا کے ادھر. حضور کی شان دیکھیے، آسمانوں پر حکومت ہے، آسمانوں پر حکومت ہے. حضرت عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے آپ ابھی بچے تھے، آپ جھولے میں جھولا جھول رہے تھے، آپ جھولے میں جھولا جھولتے تھے، چاند آپ سے باتیں کرتا تھا، چاند آپ سے باتیں کرتا تھا،
آپ انگلی کا اشارہ جس طرف کرتے چاند کا جھک جاتا تھا. آپ ایسا کرتے تھے چاند کے ساتھ آپ کھیلا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں چچا میں بچپن میں چاند کے ساتھ کھیلا کرتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا, اور جب میں رونا چاہا تو چاند مجھ کو رونے سے روکتا تھا. ہاں یہ چاند ہے ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی. چاند بھی آپ کا خادم ہے. یہ حضور پاک علیہ السلام جلوے ہوئے آپ کی جلوہ کا واقعہ بعد میں چاند کا ہوا. اس چاند کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی زبان میں بھی کہلوایا ہے. 27ویں پارے کی پہلی آیت کی اقتربت ساعت والشق القمر کی تفسیر کر رہا ہو, جس میں تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان مفسر شہیر لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا, انجیل برنباس میں آیا ہے, انجیل برنباس آج لوگ بڑا انجیل کا نام لیتے ہیں, توریت کے حوالے دیتے ہیں, کیا وہ اندھے ہیں, ان کو یہ واقعہ نہیں لکھتے. انجیل برنباس عیسائیوں کے پاس بہت ہی مستند کتاب ہے, اتھینٹک کتاب ہے. اس کے باب نمبر 72 میں 72 میں اور پیج نمبر 85 میں یہ بات لکھی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کوٹیشن ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول ہے. آپ اپنے حواریوں سے کہتے ہیں اے میرے چاہنے والوں, اے میرے حواریوں, میرے بعد ایک نبی آئیں گے, ان کی شان یہ ہوگی جب وہ چھوٹے رہیں گے, جب وہ جن کا بچپن ہوگا, جب ان کا بچپن ہوگا وہ چاند سے کھیلیں گے, چاند سے باتیں کریں گے, جب وہ جوان ہوں گے تو چاند کو قبضے میں کر لیں گے, اور جب وہ چاند کو قبضے میں کر لیں گے ایک دنیا ان کی گرویدہ ہو جائے گی. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کو سلام, آپ کی نبوت کو سلام, ہمارا ایمان آپ کی نبوت پر. آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ, ہم مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے جائیے. اور ایک بات کیا کہی اسی انجیل برنباس میں باب نمبر 45 میں چیپٹر 45 میں وہ کہتے ہیں اے لوگوں, میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کی بڑی شان ہوگی, جن کی بڑی عظمت ہوگی, ان کی اتنی شان ہوگی کہ میں عیسیٰ مسیح ہوں, میں ان کے جوتیوں کے قسمیں کھولنے کے قابل بھی اپنے آپ نہیں سمجھتا. اللہ اکبر. یہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں. یہ عیسائیوں کے پاس مستند کتاب ہے, انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے کہتے ہیں وہ نبی آئیں گے, سچے کلمات لائیں گے, سچی بات لائیں گے, اور ان کا دین قیامت تک ختم نہیں ہوگا. حبیب نے دیکھا چاند ٹکڑے ہو گیا, ایمان لا لیا. کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مبارک ہو تم ایمان لا لیے, یہ بدبخت ابو جہل ایمان نہیں لایا. اللہ کے نبی نے کہا کہ حبیب تمہاری اور ایک بات تھی, وہ بات کیا ہے بتا دوں یا وہ کام کر دوں. غور فرمائیے, حدیث کے الفاظ ہے کہ مفتی احمد یار خان اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں, تفسیر نور عرفان میں لکھتے ہیں, حبیب یمانی کو اللہ کے نبی نے کہا کہ اے حبیب یہ بتاؤ تمہارا وہ کام کر دوں کہ وہ بات بتا دوں. تو انہوں نے کہا کہ حضور وہ کام کر دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا حبیب تم سچ بتاؤ, تم کو جب ابو جہل نے بلوایا تم نے یہ سوچا تھا اپنے گھر میں, یہ سوچا تھا کہ ابو جہل نے بلایا ہے, کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, تم نے سوچا تھا اگر وہ نبی رہیں گے, اگر وہ سچے نبی ہوں گے تو میری بیٹی جو اپاہج ہے, جو ہاتھوں سے معذور ہے, پیروں سے معذور ہے, آنکھوں کی اندھی ہے, کانوں کی بہری ہے, زبان کی گونگی ہے, سر سے پیر تک اپاہج ہے, اس کے لیے دعا کر رہوں گا. تم نے سوچا تھا چاہو میں نے تمہاری بیٹی کو شفا عطا کر دی. حضرت حبیب یمانی چلے, گھر کو گئے, گھر کو پہنچے, گھٹا مارا, دروازہ کھولا, ایک چھوٹی سی بچی صحن میں کھیل رہی ہے, ایک بڑی پیاری سی بچی صحن میں کھیل رہی ہے. دیکھ کر پریشان ہو گئے, اپنی زوجہ سے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ کہا کہ حبیب یہ ہماری لڑکی ہے, ہماری لڑکی ہے. حیران ہو گئے, کہا کہ اتنی تبدیلی, آخر بات کیا ہوئی؟ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ ایک رات ہم لوگ سو رہے تھے, بچی درد سے تڑپ رہی تھی, تکلیف ہو رہی تھی, ہم لوگ سو رہے تھے, اچانک ایک روشنی ہو گئی اور میں نے باہر نکل کر دیکھا
باہر نکل کر دیکھا کہ ایک چاند ادھر تھا، ایک چاند ادھر تھا، چاند آدھا ہو چکا تھا اور سارا سما نور چھایا ہوا تھا۔ میں نے لڑکی کو دیکھا، لڑکی سو رہی تھی، پھر لڑکی نے کہا کہ ہاں ابا جان ایسا بات ہوا کہ میں تو نابینا تھی لیکن میں نے روشنی دیکھی، پھر میں نے دیکھا کہ ایک زلفوں والا آ گیا، ایک کملی والا آ گیا، ایک نور والا آ گیا، ایک روشنی والا آ گیا، نور والا آ گیا۔ اس نے آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور وہ جیسے ہی ہاتھ رکھا میری حالت سدھر گئی، صحیح ہو گئی، میری آنکھوں میں روشنی آ گئی، میرے کام سننے لگ گئے، میری زبان بولنے لگ گئی، میرے ہاتھ کام کرنے لگ گئے، میرے پیر چلنے لگ گئے اور اس کملی والے نے مجھے اپنا کلمہ پڑھا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ حبیب اجمی کا واقعہ ہے، اللہ نے آپ کو روشن دلیل بنا کر بھیجا ہے، آج سمجھنا ہے۔ آپ دیکھیے حضور پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں جلوہ گر ہے، آج ایک معجزوں کی بات آ گئی ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ بعض لوگ جو ہے نا جو حضور کے متعلق بیانات کرتے ہیں، دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کا کام کرتے ہیں، ان کے خیموں میں، ان کے اسٹیج پر یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ یہ باتیں ہمارے دین کی روح ہے، اس کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہم دین کو سمجھ جائیں گے۔ اچھا ہم دلیل کو سمجھیں گے، اللہ نے دلیل بنایا ہے نا، برہان فرمایا ہے، دلیل بنایا ہے، جب ہم دلیل کو سمجھ جائیں گے تو دعویٰ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ دعویٰ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے دعویٰ ہے، اور دلیل ہے محمد رسول اللہ۔ دلیل کو سمجھیں گے، عدالت میں کیا ہوتا ہے، جج جو ہوتا ہے، منصف جو ہوتا ہے، دلیل کو سمجھتا ہے، دلیل سے مطمئن ہوتا ہے، پھر دعوے کا فیصلہ کرتا ہے۔ ہم دلیل کو